شمیم صاحب نے آئین کی بالادستی کی بات ایسے سمجھائی کہ جیسے روح میں اتر گئی، اور ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے۔ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو جو نا وہ دہلیز پہ انصاف بھی ملے، قانون کے مطابق سب لوگ پابندی سے اپنا کام بھی کریں۔ اب میں مزید حوالہ دیتے ہوئے عثمان بن احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا مالکان APNS کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے میڈیا کو اس چینجر سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ ورکر بھی پریشان ہیں، تو مالکان کے حوالے سے یہ ہمارے دوست بڑے سینئر ہیں، عثمان بن احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ میں تقریباً ایک تو یہ ہے کہ شیختا بھی ہمارے پہلے پرانے ساتھی ہیں اور اقبال مالکان کی فیض میں ہمارے یہاں جو میڈیا ورکر مالکان کی فیض پہ جاتا تھا پھر وہ زادمان کی فیض میں آتا پہلے بھی تو بس سمپل تھا کہ ماشاء اللہ ان کے بقول 114 میں پیش سنے کم کر رہے بول تو ماشاء اللہ اس سے اشتہارات کے موجودگی میں میڈیا مالک اپنا اخراج بھی ڈمپ کر رہا ہے، چھاپ بھی نہیں رہا، اور اپنے ورکر کو بھی یوں بھی یونیورسٹی لیگ کی تجدید نہیں ڈالنی، بلکہ جو ہمارا سروس اسٹرکچر کا بنتا ہے اس کی بجائے وہ کہتا ہے سڑی فیکلٹی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اب بٹی صاحب کا میں جواب دیتا ہوں۔ بٹی صاحب میں 2002 میں PUJ کا صدر رہا، 2003 میں رہا، 2001 میں PUJ کا جنرل سیکرٹری رہا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان تمام حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ صحافتی تنظیمیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں حقیقت کی بات کرنی چاہیے۔ آج کسی بھی صحافتی تنظیم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مالکان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر سکے، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ہے چمکانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قابل شرم بات یہ ہے کہ اس وقت 6 PUJs موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ سنسیئر ہیں، دوسرے دوست سنسیئر ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو PUJ 1 کرنی چاہیے، اس کا آپ بیٹھ کے فارمولہ بنائیں۔ جب ہم تھے ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن کوشش۔ ہاں نہیں بات میری بنتی نہیں، بات صرف یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں بول ہی نہیں سکتا، کیوں کہ میری عادت یہ ہے کہ ایسی سب کی برائیاں کروں گا، بے شک وہ میری APNS ہو، بے شک CPN ہو، بے شک میرے وکلا بھائی ہوں، کیونکہ مین خرابیاں ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ یہ میرے بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چیزیں ٹھیک کی جائیں، اور بھائی چیزیں ٹھیک کرے گا کون؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش ہمیں صرف یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سطح پر یہ مکمل کوشش کریں کہ ہم نے اپنا حصہ اس سسٹم میں کیسے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مالکان کو دیکھیں، میرے لیے مجبوری کی بات یہ ہے کہ میں ایک ورکر بھی ہوں، میں ٹریڈ یونینس بھی ہوں، اب اللہ نے مجھے مالک بنا دیا ہے، تو میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں۔ میرے دفتر میں جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کسی کی تنخواہ ایک دن بھی لیٹ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو عید کے اوپر بونس نہ ملا ہو، تو میں ذمہ دار۔ 114 ارب کے اشتہارات ان کو ملتے ہیں جو حکومت کو جائز ناجائز سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ایک تماشا بنا دیا ہوا جرنلزم کو۔ کسی بھی ہمارے جیسے ادارے کو 114 کیا 5 لاکھ روپے کے بھی اشتہار نہیں ملتے۔ یہ صرف چند ادارے ہیں جو کروڑوں اربوں لے جاتے ہیں۔ عام نیوز پیپر کو، یہ شیخ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں پوچھیں کتنے سینئر ہیں، کتنا خرچہ۔ میں جب اس اخبار کا مالک بنا تھا میرے پاس 4 گاڑیاں تھیں، میرے پاس ذاتی کروزر تھی، میں نے اپنے گھر بیچا، میں نے اپنا پلاٹ بیچا، میں نے اپنی گاڑیاں بیچی، تب میں اخبار چلا۔ تو برائے مہربانی سب سے گزارش یہی ہے کہ بیٹھ کے اس کو پریکٹیکلی کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کردار وکلا بھائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون کے محافظ بھی ہیں، ان کی اسٹرینتھ بھی ہے، ان کی جو ہے موجود ہے، ہائی کورٹ بار موجود ہے، دوسری بارز موجود ہیں، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رول آف لاء کے لیے کوشش کریں۔ ہم ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پبلشر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مکمل طور پہ آزاد، اور مکمل طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔